بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روم کے خلاف جنگ زوروں پر تھی۔ لشکر اسلام اور لشکر روم آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اس وقت جنگ کا یہ دستور ہوتا تھا کہ ایک لشکر کا سپہ سالار اپنے لشکر سے نکلتا اور دوسرے لشکر کے سپہ سالار کو للکارتا کہ ہے جو میرے مقابلے میں آئے۔ اسی طرح روم کا ایک جرنیل جربا جو کہ آرمینیا کا رہنے والا تھا اپنے لشکر سے محافظ دستے کے ساتھ نکلا اور دونوں لشکروں کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بلند آواز میں اپنا تعارف کروایا اور لشکر اسلام کے سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے مقابلہ کرنے کا چیلنج کرنے لگا۔ لشکر اسلام کے سپہ سالار ایک گھوڑ سوار دستے کے ہمراہ نکلے اور جربا کے پاس پہنچے۔ اب دونوں جرنیل اس طرح کھڑے تھے کہ ان کی پشتیں اپنے اپنے لشکر کی طرف اور چہرے مد مقابل فوج کی طرف تھے۔ اس طرح فوج کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارا جرنیل کیا بات کر رہا ہے۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے کہ دشمن اسلام نے تلوار میان میں ڈالی ہوئی ہے اور للکار رہا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نزدیک گئے تو جربا کہنے لگا، کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جھوٹ نہ بولنا کیونکہ جنگجو جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ دھوکہ بھی نہ دینا کیونکہ معزز لوگ دوسروں کو کبھی دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ نہ میں جھوٹ بولوں گا اور نہ ہی دھوکہ دوں گا۔ جربا نے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ اللہ نے تمہارے نبی پر آسمان سے تلوار نازل کی تھی جو انہوں نے تمہارے ہاتھ میں تھما دی تھی؟ تم اسے جس پر چلاتے ہو شکست اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ سچ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ جربا، تو پھر سیف اللہ تم کیوں کہلاتے ہو؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک رسول ہمیں بھیجا۔ اس نے ہمیں اللہ کی توحید اور دین اسلام کی طرف دعوت دی، مگر ہم نے اس کی دعوت قبول نہ کی۔ ان سے منہ موڑ لیا، نفرت کرنے لگے، یہاں تک کہ ہم نے ان کی ہر بات کو جھٹلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت پر استقامت پر ڈٹے رہے۔ تب ہم میں سے بعض نے اسے قبول کرنا شروع کر دیا، اکثر پھر بھی جھٹلاتے رہے اور میں ان لوگوں میں تھا۔ بالآخر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو اور ہمیں ان کی طرف ہدایت دی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو کہ جسے رب العالمین نے مشرکین پر لٹکا دیا ہے۔ اور پھر میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصرت کی دعا فرمائی۔ جربا نے کہا کہ تمہاری دعوت کیا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہماری دعوت ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جربا نے کہا کہ میں ایسا کہنے سے انکار کروں تو کیا کرو گے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ پھر تجھ سے جزیہ مانگوں گا اور تجھے اپنی حفاظت میں رکھوں گا۔ جربا نے کہا کہ اگر میں جزیہ دینے سے بھی انکار کر دوں تو؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر تلوار نکال کر مجھ پر پہلا وار کرو تاکہ تجھے افسوس نہ رہے کہ مجھے وار کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ جربا کچھ دیر خاموش رہا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، محترم سردار تمہاری گفتگو سے اندازہ ہوا کہ تم بالکل سچ کہہ رہے ہو۔ پھر پوچھنے لگا کہ اے خالد، اگر آج کوئی اسلام قبول کر لے تو اس کو کیا درجہ دو گے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہی درجہ جو ہر مسلمان کا ہے۔ اسلام میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ اسلام میں عزت اور احترام کا معیار تقویٰ ہے۔ جربا نے کہا کہ کیا کوئی اسلام قبول کر کے تمہارے درجے اور مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یقیناً وہ اجر و ثواب میں مجھ سے بھی کہیں آگے بڑھ سکتا ہے۔ جربا نے کہا کہ وہ تمہارے برابر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ تم اس سے بہت زیادہ اعمال میں سبقت حاصل کر چکے ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اس دین میں جب داخل ہوئے تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے۔ ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان سے وحی اترتی تھی اور آپ ان ساری باتوں سے ہمیں باخبر رکھتے تھے۔ اللہ کی آیات ہمیں دکھلاتے تھے، جو ہم نے دیکھا وہ بالکل حق تھا۔ جس نے بھی اسے دیکھ لیا اور سن لیا اور اس نے یقین کے ساتھ حق جان لیا، مگر تم لوگوں نے وہ کچھ نہیں دیکھا جو ہم دیکھ چکے ہیں۔ جربا نے کہا کہ آپ نے سچ کہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، کعبہ کے رب کی قسم، میں نے تم سے سچ ہی کہا ہے۔
مجھے آپ سے اور آپ کی قوم سے کوئی طمع نہیں ہے۔ جربہ نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اس کے بعد جربہ نے اپنے محافظ دستے کو واپس کر دیا اور خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لشکر اسلام میں داخل ہو گئے۔ جربہ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور رومیوں نے جربہ کے محافظ دستے کے واپس آتے ہی زوردار حملے شروع کر دیے۔ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حملوں کو نہایت بہادری کے ساتھ روکا۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جربہ اکٹھے ایک خیمے سے نکلے، گھوڑوں پر سوار ہوئے اور میدان قتال میں جا اترے۔ تلوار کے دھنی جربہ نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھلائے۔ دوران جنگ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ رہے۔ سورج غروب ہونے والا تھا کہ نیا اسلام میں داخل ہونے والا اللہ کا یہ بندہ دشمن کے کاری وار سے اپنے رب کی جنتوں میں جا پہنچا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جربہ بس 2 رکعت نفل ادا کر سکا اور شہادت کے عظیم مرتبہ پر فائز ہو گئے۔